بس اتنا کرم۔ رونق اسٹیج باوقار مقدس علماء اسلام، شعرائے اعظام، سامعین بزم محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، يعلم الكتاب والحکمہ، صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صاحب انا آتیناک الکوثر، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کی مقدس رات اللہ کے ایک مقدس ولی کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں۔ جب تک وہ چاہیں گے اپنے قریب بیٹھائیں گے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا یار دولت تو بہت ہے، میں چاہتا تو کئی بار مدینے جاتا۔ کہا سرکار بلائیں گے تب نہ جاؤ گے، سرکار بلائیں گے تب نہ جاؤ گے۔ بہت دنوں کے بعد صابر بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، بہت دنوں کے بعد۔ میں تو سوچتا تھا کہ یہ اڑیسہ چھوڑ کر کہیں چلے نہیں نہ گئے، لیکن آج سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا اور سلطان کی ملاقات صابر سے ہو گئی۔ آج میں نے نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا اختر رضا جیائی صاحب قبلہ کے جلال کو بھی دیکھا۔ اب تک صرف جمال دیکھتا تھا، لیکن آج جلال دیکھا اور اس جلال میں جمال ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اسلم بھائی ان کی محبت، اڑیسہ کے جلسوں میں ایک ہی خطیب کی ضرورت رہتی ہے۔ میں بھی سوچا کہ انہوں نے 2 خطیب کو کیسے بولا لیا، ان کی بھی ہمت کی داد دینی پڑے گی، انہوں نے 2 خطیبوں کو بولا۔ ایسا معاملہ صرف اڑیسہ میں کیندرا پارا میں ہوتا ہے، وہاں 2 خطیب لوگ بولا لیتے ہیں۔ بہت اچھی شاعری مولانا فیصل حسنتی صاحب کی بولا، ماشاءاللہ پہلی ملاقات ہے نا۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے۔ شاعر اسلام زمزم فتح پوری صاحب ان کا کیا کہنا۔ حضرت علامہ تبریز عالم صاحب غلام اصباحی بریلوی شریف چونکہ درسگاہی عالم ہے، بہت زبردست خطاب ہوا۔ عالموں کو ہی بلایا کیجیے، جاہلوں کو نہیں۔
ورنہ 2-4-5 روز پہلے میں کٹیہار کے ایک جلسے میں تھا. اب خطیب صاحب کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، بھائی کم سے کم حدیث تو صحیح سے پڑھو. اب انہیں رکوا کر میں کتنی حدیثیں پڑھوائیں؟ اس لیے صرف یوٹیوب پہ سن کر خطیب نہ بلائیے، یہ پوچھیے آپ عالم ہیں کہ نہیں ہیں، ہے نا. اس لیے یہ سب دیکھ کر کے ہے نا، آپ نے یوٹیوب پہ سن لیا، 2-4 اسٹوڈیو میں جا کر پیسہ خرچ کر کے بنوا لیا، یہ سب نہیں ہے نا. آپ کا رشتہ اس زمین سے ہے جو مجاہد ملت کی سرزمین ہے. میرے ابا حضور مرحوم کہا کرتے تھے کہ کیا کوئی دین کی خدمت کرے گا جو سرکار مجاہد ملت کی خدمت کرے. میں ان سے پوچھتا تھا سرکار مجاہد ملت کیسے تھے؟ کہا بابو آپ کو کیا بتاؤں، زندگی کلکتے میں گزری. حضرت کی زندگی چلتے تھے تو زیادہ سفر بھی ساتھ ہوتا تھا. تو والد صاحب میرے بتاتے تھے کہ حضرت ٹفن لے کے چلا کرتے تھے، اور جب بھوک لگی نکال کر کھا لیا، اور کسی کو کھلانا ہو تو کہتے تھے اسی میں رکھ دو، پھر جب بھوک لگے گی تو کھا لو، ہے نا. سیوان کی سرزمین پر مناظرہ تھا، تو میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ مناظرے میں سب لوگ آ گئے تھے، دیوبندیوں سے مناظرہ تھا، اور مناظر کی حیثیت سے سرکار مجاہد ملت مدعو تھے. ٹرین لیٹ ہو گئی کلکتہ سے جانے میں، لوگ آئے اور انتظار کر کے چلے گئے. سرکار مجاہد ملت تنہا اترے اسٹیشن پر، اور ایک وہ مٹھائی والے کی دکان پر گئے. کہا کہ یہ بتاؤ یہاں سے میر گنج ہتھوا کی دوری کیا ہے؟ بولا حضور یہاں سے 17 کلومیٹر ہے. کہا لوگ لینے آئے تھے؟ کہا حضور آئے تھے، یہیں چائے پی رہے تھے، سب چلے گئے. کہا کہ اب لگتا ہے حضور نہیں آئیں گے، ٹرین لیٹ ہو گئی. کہا ایک کام کرو، تم مجھے لالٹین دو اور راستہ بتا دو، میرا وہاں جانا ضروری ہے. اب سمجھیں کہ سر پر کتابوں کی گٹھری ہے، ہاتھ میں لالٹین ہے، کاندھے میں جھولا ہے، ٹفن ہے، اور اسلام کا یہ مجاہد اسلام کی بقا کے لیے رات کی تنہائی میں اکیلے سفر کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، زندہ باد. 17 کلومیٹر پیدل چل کر جب 12 بجے رات کو سرکار مجاہد ملت پہنچے تو علماء اشعث کر کے رہ گئے. پھر کیا تھا؟ مسلمانوں اہل سنت والجماعت کی جیت ہوئی، اور سیوان میں اہل سنت والجماعت کا جھنڈا لہرایا سرکار مجاہد ملت نے. اسے کہتے ہیں عالم، اسے کہتے ہیں خدمت. آپ نے تو صرف جبہ اور دستار کو دیکھنا شروع کر دیا، آپ نے خوبصورت لباس کو دیکھنا شروع کر دیا، آپ نے خوبصورت ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا. ارے کبھی پوچھ بھی لیتے کہ بڑے خطیب صاحب کا کردار کتنا اچھا ہے. یاد رکھیے گا خوب، یہ نگاہیں تھی سرکار مجاہد ملت کی. یہ لوگ جسے اپنا بنا لیتے تھے تو اپنا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا اسے بنا لیتے تھے. اس لیے ان بزرگوں سے رشتہ مضبوط رکھیے، ان بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیے. زندگی میں انقلاب ہی انقلاب ہوگا. 1 کروڑ تقریریں سننے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اگر مختصر سی گفتگو پہ ہمارا عمل ہو جائے، ہماری زندگی کی نجات کے لیے کافی ہے. اس لیے میرے دوستوں یاد رکھیے گا، یہ سمجھنے میں کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹاپ 10 خطیب کون ہے، ٹاپ 10 عالم کون ہے. ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑا عالم حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ ہے، جنہوں نے جو صاحب یاد رکھیے یہ تقریریں جلسوں میں آ کر کے کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے. اس لیے ہم کسی کو عالم نہیں بناتے، ہم سے سب سے بڑا عالم تو وہ ہے جو درسگاہ میں بیٹھ کر مجھ جیسوں کو عالم بناتا ہے، مجھ جیسوں کو مفتی بناتا ہے، مجھ جیسوں کو حدیث پڑھاتا ہے. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اکابر اہل سنت، حضور محدث کبیر، حضور قائد اہل سنت. آج میں اس لیے یہ جملے بول رہا ہوں، بہت آسان ہے، اس لیے خوب
حضرت کے مزاج کو دیکھ کر ایک شعر مجھے یاد آیا، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا آج وہ حالے نہ رہے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یاد رکھنا، نبی کی راہ چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ قرآن کا راستہ چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ اسلام کی شہزادیوں، سیدہ خاتون جنت کی راہ کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہی ہو؟ ایمانداری سے بتانا، آج کے اس جلسے میں آئے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آئے ہو، اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں آئے ہو، رب کی بارگاہ میں بخشش کے لیے 1 کروڑ سجدے کی ضرورت نہیں، اگر اس ایک سجدے کی ضرورت ہے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے دے لیا، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے دے لیا۔ میری بات کا برا نہ مانیے گا، آج عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، صاحب بزرگوں کا دستور رہا ہے، ابو بکر کا ذکر ہو تو عمر کا بھی ذکر ہو، عمر کا ذکر ہو تو عثمان کا بھی ذکر ہو، عثمان کا ذکر ہو تو علی کا بھی ذکر ہو، اور صاحب جب صحابہ کا ذکر ہو تو اہل بیت کا بھی ذکر ہو۔ یاد رکھیے گا خوب غور سے، جنہوں نے صرف صحابہ کے دامن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ خارجی ہو گئے، جنہوں نے صرف اہل بیت کے دامن کو پکڑا، صحابہ کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ رافضی ہو گئے، اور جنہوں نے دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ اہل سنت والجماعت ہو گئے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادرک رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ اس لیے یاد رکھنا، زندگی میں علی سے پیار ہو معاویہ سے نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا ابو بکر سے محبت ہو علی سے نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا عائشہ سے پیار ہو فاطمہ سے نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، فاطمہ سے پیار ہو عائشہ سے محبت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو میرے استاد نے ایک شعر لکھا، کہا پے کرے صدق و صفا، عدل و حیا مشکل کشا، بس نظر کے سامنے یہ 4 ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، آدمی کو آدمی سے، ارے ہاتھ اٹھا کر بولے، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے، اور شافع محشر کرم اکبار ہونا چاہیے، شافع محشر کرم اکبار ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ خواب ہی میں ہو سہی، دیدار ہونا چاہیے، ارے بول دے خواب ہی میں ہو سہی، دیدار ہونا چاہیے، مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے خواب ہی میں ہو سہی، دیدار ہونا چاہیے۔ تصور میں چلے آتے تو تیرا کیا بگڑ جاتا، تمہاری دید ہو جاتی ہماری لاج رہ جاتی، تمہاری دید ہو جاتی ہماری لاج رہ جاتی۔ اسلام کے شہزادوں، اسلام کی شہزادیوں، بے شک فقیر آپ حضرات کی دہلیز تک آیا، مگر آج میں خوش بہت ہوں، خوش اس لیے ہوں کہ آج ہم اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، یہاں پر حاضر ہے۔ یہ رات ہماری بیکار جانے والی، ذرا پیار سے بولے بیکار جانے والی، بیکار جانے والی۔ مرد بھی ولی ہوتا ہے، عورت بھی ولیہ ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا، حضور آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ کہا ماں کی دعا نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا۔ کس کی دعا نے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں، کس کی دعا نے؟ کس کی دعا نے؟ ہمارے ساتھ سب کی دعا ہو، پیر کی دعا ہو، بھائی کی دعا ہو، بیوی کی دعا ہو، بچوں کی دعا ہو، امام کی دعا ہو، مقتدی کی دعا ہو، مفتی کی دعا ہو، عالم کی دعا ہو، مگر ماں کی دعا نہ ہو تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? जो लोग समझ गए बस मुस्कुरा कर बोल दें सुभान अल्लाह। आज सुन्नी भी बड़ा भोला भाला है, बड़ा परेशान है। अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई से सुन लिया, फला वली की बारगाह ऐसी बारगाह है जहाँ जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है। बेचारा घर से निकला, बहुत टेंशन में निकला, बहुत कीमती चादर खरीदी और खरीद करके कीमती तोहफा तहाइफ के साथ अल्लाह के वली के मजार पर आया। चादर 5000 वाली चढ़ा दी, फूलों का गुलदस्ता चढ़ा दिया, खादिम से मुसाफा किया, दुआ की, घर को गया, इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद हजरत से मुलाकात हुई। कहा हजरत जी आपने कहा था, आला हजरत ने लिखा है दुआओं की मकबूलियत अगर गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ तो दुआ कबूल हुए बगैर नहीं रहती है, इसलिए कि गरीब नवाज की बारगाह मुस्तजाबुत दावत बारगाह है। लेकिन हजरत क्या बताऊं, मैं अजमेर गया था, 5000 रुपए खर्च हुए जाने में, 5000 की कीमती चादर चढ़ाई, मैंने फूलों का गुलदस्ता पेश किया, खादिमों से मुसाफा भी किया, हजरत दुआएं भी कराई। उन खादिमों ने बड़ लंबे लंबे झाड़ुओं से सरों पर मेरे है ना मोर के पंख वाले झाड़ुओं से उन्होंने मेरे सरों पे मारा भी, मगर हजरत कोई फायदा नहीं हुआ। तब हजरत ने कहा पता है, चाहे तुम अजमेर जाओ, चाहे तुम करियर जाओ, चाहे तुम बहराइच जाओ, चाहे तुम बगदाद जाओ, चाहे तुम मदीने जाओ, बता घर से निकला था, दौलत तो तेरे साथ थी, मगर क्या तेरी माँ की दुआ भी तेरे साथ थी? क्या तेरे बाप का प्यार भी तेरे साथ था? कहा नहीं हजरत जी, कुछ दिन हो गए, माँ अलग रहती है, मैं अलग रहता हूँ। कहा तुझे मालूम नहीं है, तुम सिर्फ चादरें चढ़ाना जानते हो, तुमने कभी गरीब नवाज के बाबा की जिंदगी का मुताला नहीं किया, तुमने कभी बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला नहीं किया। अरे माँ के बगैर जब कोई वली नहीं बन सकता तो माँ की दुआ के बगैर कोई वली तेरी मदद के लिए हाथ कैसे उठा सकता है? अल्लाह की रजा के, माँ की रजा के बगैर कोई वली तेरी चादर को कैसे कबूल कर सकता है? कहा हुजूर कहना क्या चाहते हैं? कहा तुझे नहीं पता, तुमने सिर्फ अजमेर को देखा है, तुमने सिर्फ गरीब नवाज की तुर्बत को देखा है, मगर गरीब नवाज के बाबा की जिंदगी का कभी तूने मुताला नहीं किया। गरीब नवाज के वालिद गिरामी है जिनका नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन अल्लाह के बहुत बड़े वली है। ड्यूटी एक है माँ की खिदमत, ड्यूटी एक माँ की खिदमत में लगे रहते। मुअज्जिन आजान देता, फौरन माँ के पास जाते, अम्मी जान ए मेरी प्यारी माँ आप मुझसे राजी है? हाँ बेटा मेरी तो दुआ है हर माँ को तुझ जैसी औलाद नसीब हो। ए बेटा बता तू क्या कहना चाहता है? अम्मी जान आजान हो गई है, मगर आपकी रजा के बगैर मेरे सजदे कबूल नहीं होंगे, मेरी इबादतें कबूल नहीं होंगी, मेरा कयाम कबूल नहीं होगा। अम्मी जान अगर आप खुश हैं तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊं। सुनो कल की माँ कितनी नेक होती थी। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे और तू जाके मस्जिद में नमाज पढ़ करके आ जा। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों मेरी बात का बुरा न मानना। तुम बताओ, तुम तो मज़ारों पे चली आती हो, क्या रात की तन्हाई में कभी तेरे मुसल्ले बिछते हैं? क्या तूने कभी अपने घरों में मुसल्ला बिछाया है? बुरा न मानना। आज का जाहिल मजाविर के पास हमारी माए बहनें चली जाती है, बेटा मुझसे नहीं मानता, एक तावीज दे दो, सोचती है चुपके से तावीज लाऊंगी, कोई मोहल्ले में न जाने। जाहिल मजाविर भी फायदा उठाता है। राख को लपेटता है, अगरबत्ती के राख को लपेट कर दे देगा, अम्मा जी 500 रुपया दे देना, सुनो तेरा सारा काम हो जाएगा। अम्मा जी ने 500 रुपया दे दिया और राख लेकर के घर को चली गई। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम की मुकद्दस माओ और बुजुर्गों बच्चों याद रखना, तुम्हें अगर तावीज की जरूरत है, तुझे अगर दुआ की जरूरत है, तो इन जाहिल मजाविरों से तुझे मोमबत्ती और अगरबत्ती लेने की जरूरत नहीं है। मस्जिद का तेरा इमाम उससे तन्हाई में मिलना और कहना हुजूर मेरे बेटे के लिए मुझसे मोहब्बत की दुआ कर दीजिए। आप जब सजदे की हालत में हो, हुजूर एक तावीज लिख कर दे दीजिए, तेरी मस्जिद की चटाई पे बैठकर नमाज पढ़ाने वाला
والا امام صدق دل سے جس دن تیرے لیے دعا کر دے گا، قسم خدا کی تیری دنیا بھی سنورے گی، تیری آخرت بھی سنورے گی۔ اس لیے خود یاد رکھنا، 500 روپیہ مجاوروں کو دیتے ہو، ارے اپنے امام کی خدمت تو نے مختصر بھی کر دی، تو جب سجدے سے سر اٹھائے گا تو یاد رکھے گا میرا فلاں مقتدی ہے جو مجھے بہت پیار کرتا ہے، اے مالک و مولا اس نے مجھے خوش کیا تو اسے خوش کر دے، اس نے مجھے خوش کیا تو اسے خوش کر دے۔ یاد رکھیے گا، خوب غور سے ان اماموں کی قدر کیجئے، ان اماموں کی عزت کیجئے۔ قسم خدا کی اصل خدمت ہم نہیں کرتے، ہم جو ایک رات پلین سے اڑ کر کے آتے ہیں، کرایہ اسلم بھائی سے پہلے منگاتے ہیں، VIP کھانا کھاتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں، مگر بتا برسات کے موسم میں مصلی کو آباد کون کرتا ہے؟ ٹھنڈی کے موسم میں تیری امامت کون کرتا ہے؟ بتا کوئی انتقال کر جائے تو تیری ماں کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ بتا تیری بیٹیوں کا نکاح کون پڑھاتا ہے؟ بتا مصیبت کے وقت میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو تیری مدد کے لیے کون جاتا ہے؟ اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا، جب تم گاؤں میں جلسے کرنا تو خطیبوں کو نذرانہ دے، امام کے لیے بھی ایک لفافہ تیار کر لینا اور محبت سے اس سے مصافحہ کر کے ملاقات کرنا۔ کہا امام صاحب جو ایک رات کی خدمت کرتا ہے، جب ہم اسے لفافہ دے سکتے ہیں تو جو سال بھر ہماری خدمت کر رہا ہے اسے لفافہ دینے میں کیا حرج ہے؟ نعرے رسالت، پیغام اسلام۔ اس لیے ذرا غور سے سننا، اسلام پیار والے مذہب کا نام ہے، اسلام اخلاق والے مذہب کا نام ہے، اسلام امن و شانتی کی بات کرتا ہے۔ میرے استاذ نے انگلش میں ایک سینٹینس کہا تھا، اسلام does not disintegrate but integrate all broken heart with love۔ اسلام توڑتا نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑتا ہے، اسلام ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، اسلام شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام ظلم سے مقابلے کی بات کرتا ہے، اسلام مظلوموں کی مدد کی بات کرتا ہے، اسلام ظالموں کی مدد کی بات کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے، ایک عیسائی مفکر اسلام قبول کرتا ہے، مسلمانوں نے اس سے پوچھا تم نے اسلام کو کیوں قبول کیا؟ کہا میں نے تمہارے نبی کی ایک حدیث کا مطالعہ کیا۔ کہا وہ حدیث کیا ہے؟ کہا وہ حدیث یہ ہے، اسلام کہتا ہے ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ میں حیرت میں پڑ گیا، مظلوم کی مدد کرنا یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ظالم کی مدد یہ کیسے بات ہوگی؟ تو اسلام اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی مدد اس لیے کرو کہ ظلم کے خلاف اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ مظلوم ہے اس کی مدد کرو تاکہ ظلم کا پنجہ ٹوٹ جائے۔ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ کہا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے اسے توبہ کرا دو، یہ شرابی کی مدد ہے۔ کوئی زانی ہے، زنا سے توبہ کرا دو، یہ زانی کی مدد ہے۔ کوئی جہیز مانگنے کے لیے بے چین ہے، جہیز لینے سے اسے روک دو، ظالم کی مدد ہے۔ صاحب بڑا ظلم کرتا ہے، بازوؤں سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اسے لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دو، یہ ظالم کی مدد ہے، تاکہ وہ ظلم کے گھرونڈے سے نکل کر مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ جب سے میں نے تمہارے نبی کے اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے، جہاں جس نبی کے دامن میں مظلوموں کے لیے بھی جگہ ہے اور ظالموں کے لیے بھی جگہ ہے، مظلوم ہو دامن میں آ جاؤ ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ظالم ہو توبہ کرو ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ ہو ہم بھی تمہارے ساتھ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اللہ، ایسا پیارا مذہب کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ ایسی پیاری سوسائٹی کو کہیں آپ نے دیکھا ہے جسے کہیں جگہ نہ ملے اسلام اسے جگہ دیتا ہے؟ ذرا اس نوجوان کو جگہ دیجئے گا، پیار سے جگہ دیجئے، جو نوجوان ہاں ہاں یہی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بابو بیٹھ جاؤ پاؤں سمیٹ کر کے، بیچارہ سر جھکا کر کے بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کروں گا تو کیا کروں گا۔ لیکن آؤ میری قوم کے نوجوانوں، ذرا غور سے سنو، آئے ہو جلسے میں نا، یہ تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، ہم یہاں پر اسی لیے آئے ہیں تاکہ یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جائیں، ہمارا سماج اچھا ہو، ہمارا ماحول اچھا ہو۔ قرآن نے نبی کی آمد کا ذکر کیا اور کہا یعلم الکتاب والحکمہ، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم
تعلیم دے۔ یہ بزرگان دین حضرت سلطان باہو بابا کیوں یہاں پر آئے؟ یہ اس لیے آئے تاکہ اسلام کا چراغ تیرے دلوں میں روشن ہو جائے، نبی کے کردار کا چراغ تیری زندگی میں روشن ہو جائے۔ اللہ اللہ، اسلام کے شہزادے اور شہزادیوں، تم نے دیکھا ہوگا سارے لوگ مجاہد ملت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بتاؤ ایمانداری سے مجاہد ملت کی خانقاہ پہلے ہے یا مجاہد ملت کی درسگاہ پہلے ہے؟ بتائیے، درسگاہ سمجھتے ہیں نا؟ دھام نگر شریف میں مدرسہ پہلے ہے کہ خانقاہ پہلے ہے؟ ارے درسگاہ پہلے ہے، پہلے مدرسہ ہے اور بعد میں خانقاہ ہے۔ مزار بعد میں بنی اور مدرسہ پہلے بنا، کیوں؟ اس لیے یہ اللہ والے جان رہے ہیں کہ اگر صرف مزاروں کی تعمیر ہو تو مجاور زیادہ پیدا ہوں گے، اور جب مجاور پیدا ہوں گے موم بتی بیچیں گے، اگر بتی بیچیں گے عورتوں کا بال پکڑ کے معاذ اللہ سجدہ کرائیں گے۔ میں ایک دن دیوا شریف گیا تھا حضرت، ہم لوگوں کے ساتھ گھٹنا سنیے، میں تھا الحاج قاری نثار صاحب تھے اور ایک شاعر صاحب چراغ اسماعیلی کلکتوی تھے، ہم لوگ جا رہے تھے، پھول لے لو، مٹھائی لے لو، چادر لے لو۔ ان لوگوں نے کہا یہ مولانا لوگ ہیں، ان لوگوں کا ایسے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کی، مزار پہ جانے کے بعد آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے آ جاتے ہیں۔ مزار پہ جانے والوں، ہر جگہ کا پروٹوکول ہے، مگر ان جاہل مجاوروں کو کون بتائے کہ مزار پہ جانے سے پہلے تم پروٹوکول سیکھو۔ عورتوں کا مزار پر جانا حرام ہے، مزار کا سجدہ کرنا حرام ہے، ایک ہاتھ دور کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا ہے۔ بتاؤ، ایمانداری کی بات تو یہی ہے۔ اسلام نے کہا ڈھول حرام ہے، تاشا حرام ہے، باجا حرام ہے، ناچ حرام ہے، مگر ظاہر مجاور صاحب اور جاہل مسلمان اپنی بیوی سے کہتا ہے ماتھا ٹیک لے، خود بھی ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا، ارے تم بیدم شاہ وارسی کے شعر کو تو نے سمجھا نہیں ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے جو کہا، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، اس سے مراد وہ نہیں جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کا دل بھی سچا تھا، ان کی نگاہیں بھی سچی تھی، ان کا اخلاق بھی سچا تھا، کردار بھی سچا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن چیزوں سے زندگی میں تکلیف ہوتی ہے بعد مرنے کی بھی ان سے تکلیفیں ہوتی ہے۔ بتاؤ، غریب نواز کو ڈھول پسند تھا، غریب نواز کو ناچنے والے لوگ پسند تھے، غریب نواز کو گانے والے لوگ پسند تھے۔ غریب نواز نے کبھی عورتوں کو کہا تھا میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلو سجدہ کرو؟ نہیں، غریب نواز پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ آج کا جاہل مزاویر عورتوں کو بال پکڑ کے معاذ اللہ مزار پہ سجدہ کرائے، ناچنے والیوں کے سر پہ امامہ باندھے، گانے والوں کے سر کو عزت دی جائے، وہاں پر ڈھول تاشا اور بازے کیے جائیں، صاحب وہاں پہ ناچا جائے۔ آپ کو ناچنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، عورتوں کو سجدہ کرانے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اگر تکلیف ہے تو ان عالموں سے جو کہتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ باادب بارگاہ ہے، اس لیے یہاں جانے سے پہلے ادب کا خیال کیا جائے، یہاں جانے سے پہلے عزت کا خیال کیا جائے۔ لیکن آج افسوس ہے، اس لیے مزاروں پر جاؤ تو یاد رکھنا ایک ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ، جب تک بدلنے کے لائق نہ ہو جائے دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا خوب غور سے، جب پوری دنیا میں لوگ چادر کے خلاف تھے، بڑی بڑی خانقاہیں خاموش تھی، کوئی مجاور قلم لے کر میدان میں نہیں اترا، اس وقت بزرگوں کی عظمت والی چادر کی حفاظت کے لیے تنہا جس انسان اور عالم نے قلم اٹھایا، اس قلم اٹھانے والے عالم کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ سلطان رضا آپ سے کہنا چاہے گا، جس نے بزرگوں کی عظمت کے لیے قلم اٹھایا وہ بریلی کا احمد رضا ہے، جس نے بزرگوں کی شان کے لیے قلم اٹھایا وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ بتا، زمانہ اعتراض کر رہا تھا کہ غریب نواز کے در سے کچھ نہیں ملتا، اس وقت
मगर जिसने कलम उठाया और कहा कि नहीं अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने अख्तियार दिया है, वो बरेली का अहमद रजा था। आज का मुसलमान अफसोस है अपनी कौम के नौजवानों पर, फेसबुक पर लिखता है पठान मूवी इतनी चली कि चल गई, बॉक्स पे हंगामा हो गया, इतने करोड़ की आमदनी हो गई, किसकी हिम्मत है जो हमारे मुकाबले में आ जाए। अरे नौजवान, तुझे शर्म नहीं आती? नाच गाने को तू इस्लाम कहता है, नाचने वालों को तू इस्लाम का स्टार बनाना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम इनमें जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, भारत के मुसलमानों को भारत के किसी पठान नाचने गाने वाले पर फख्र नहीं, अगर भारत के मुसलमानों को किसी खान पर फख्र है तो बरेली के अहमद रजा खान पर फख्र है, जिसने भारत के मुसलमानों को नचनिया और बजनिया नहीं बल्कि आशिके मुस्तफा बनाया। हर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत उर्से सुल्तान शाहबाब आशिके मुस्तफा बनाया है। इसलिए गौर से सुनना इस्लाम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता चादरें न चढ़ाओ, चादरें चढ़ाओ, लेकिन याद रखना ये कहाँ का इंसाफ है। माँ को एक चादर न मिले, साल में कभी ठंडी में चादर न खरीदो, और बुजुर्गों के मज़ार पे जाकर रोज चादरें चढ़ाओ। मत चढ़ाओ 5000 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ, मत दो जाहिलों को पैसे जो उस पैसे से शराब पिए, जो उस पैसे से चरस अफीम पिए, जो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करे। साहब जो शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकते वो इस्लाम की हिफाजत क्या करेंगे? जिन्होंने अपनी जिंदगी को शरीयत से करीब नहीं किया वो रब के होंगे। साहब ये साथ में खड़े हैं, ये वक्त का अलमिया है, वक्त आएगा, जरूर आएगा, लेकिन सुल्तान रजा तुझे पैगाम देना चाहेगा, बचाओ अपने पैसों को, उन्हीं पैसों को लेकर किसी अहले सुन्नत जमात के इदारे में चले जाओ, जाकर कहो मौलाना अख्तर रजा ज़ियाई साहब ये 5000 रुपए लीजिए और गरीब नवाज के नाम पर हमारी कौम के किसी गरीब बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए। कसम खुदा की जितनी तुम्हारी चादर से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, जितने तुम्हारे लंगर से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे किसी बच्चे को आलिम दीन और हाफिज़े कुरान बना दोगे, खुश हो जाएंगे, अच्छा खुश हो जाएंगे। पैगाम ये होना चाहिए। आओ साहब गौर से सुनना, ख्वाजा गियासुद्दीन हसन कौन है? गरीब नवाज के वालिद गिरामी है। माँ ने कहा मुसल्ला बिछा दे, तू मस्जिद में चला जा। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन मुस्कुराए, ये गरीब नवाज के वालिद का किरदार है, इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश है, आज के बाद जब सुबह को उस सुबह की आजान होना, उठना, माँ का पाँव दबाना, माँ से इजाजत लेना, माँ कहे वजू कराना, उसके लिए मुसल्ले बिछा देना, बाप कमजोर हो उसे वजू करा के मुसल्ले बिछा देना, घर में नमाज का माहौल बनाओ, अपनी बीवियों से कहना उठ जाओ, तुम चाहती हो ना जिंदगी में बरकतें हो तो सिर्फ जॉब करने से ही तरक्की नहीं होती, ये मुसल्ला बिछाकर फातिमतुल ज़हरा वाली दुआ कर ले, सिर्फ तेरे शौहर की कमाई में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि पूरा खानदान तेरे शौहर की कमाई से चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज मुसल्ला बिछाने के बजाय हमारी माओ बहनों को भी शौक चढ़ा हुआ है, हम भी नौकरी करेंगे, हम भी चाकरी करेंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। मेरे गांव के एक बार मुखिया जी मेरे घर चले आए, कहा अरे मौलाना मौलवी साहब, मेरे बाबा को लोग मौलवी साहब, मौलवी साहब आपकी बहू और जो पतो है तो पढ़ी लिखी है, नौकरी करा दीजिए। अभी मेरी नौकरी नहीं हुई थी। मेरे वाली साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं खुद मेहनत करके कमा सकता हूँ, मगर मेरी बहू नौकरी करने जाए ये नहीं, वो घर पढ़ी है तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ी है, हमारे घर की औरतों को पढ़ाने के लिए पढ़ी है, अपना किरदार और कैरेक्टर संवारने के लिए पढ़ी है। तालीम का मकसद सबसे बड़ा मकसद यही है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप
दो और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, तालीम का मकसद ये नहीं है दुपट्टा सर से उतर जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है एक लड़की 5-5 बॉयफ्रेंड रखने वाली बन जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है इज्जत और आबरू का सौदा कर दिया जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है कॉलेज से लौटने के बाद किसी आवारा लड़के को साथ में लिया जाए। भाई पूछे ये लड़का कौन था, तो बोले मेरा बॉयफ्रेंड है। आजकल औरतों को जुनून सवार है, कहती है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम किसी मौलवी के फतवे के हिसाब से जीने वाले नहीं है। मैं कहता हूँ मौलवी अपने घर की बात नहीं करता, तू मुसलमान है ना इस्लाम के मुताबिक जी, तू मुसलमान है ना कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार। कहती है नहीं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे नकाब पहने न पहने। अफसोस तो यही है हमारी बेटियां नकाब नहीं पहनती, हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मस्जिदों को नहीं जाते, हम आजान और नमाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब हम सुन्नत पे अमल नहीं करते और सुन्नत मुस्तफा की लड़ाई कर लड़ रहे हैं। अफसोस ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्लाम पसंद नहीं है, अफसोस ये नहीं है रशिया के पुतिन को इस्लाम पसंद नहीं है, अफसोस ये नहीं है हमारे मुल्क के सुपर पावर को इस्लाम पसंद नहीं है, अफसोस ये नहीं है कि किसी बाबा जी को इस्लाम पसंद नहीं है, अफसोस तो ये है कि खुद मुसलमानों को इस्लाम पसंद नहीं है। अफसोस ये है, अफसोस ये कि खुद मुसलमानों को इस्लाम पसंद नहीं है। बता बगैर जहेज के शादी कौन करता? अगर इस्लाम पसंद है तो कोई जहेज मांग। बता किसकी बेटियां बेपर्दा नहीं घूम रही हैं? फिर लड़ाई कैसी? हमें मुकद्दमे ठोकने की जरूरत नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, हमें तो इस्लाम पे चलने की जरूरत है। जिस दिन हम चलने लगेंगे कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए चलने वाला बनिए, अमल करने वाला बनिए। तो कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं कहना चाहूंगा बेशक तेरा जिस्म तेरी मर्जी क्या बनेगी, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मैं कहूंगा सब बनो, मगर सीरते फातिमा का ख्याल रखो। क्या इस्लाम ने कहा तुम डॉक्टर नहीं बन सकती? क्या इस्लाम ने कहा तू इंजीनियर नहीं बन सकती? क्या इस्लाम ने कहा तू प्रोफेसर नहीं बन सकती? इस्लाम ने कहा सब बनो, इज्जत का सौदा करने वाली न बनो। आबरू बेचकर डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, जिस्म को बेचकर समाज में कद ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। अरे तू कितनी बड़ी ताकतवर है, राबिया बसरिया तो अल्लाह की बंदी है। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा ईमान, अगर उस ईमान में किसी को जाना हो संसद भवन में, तो न जाने कितनी महिलाओं ने अपने सुकून को बेचा होगा, कितनी महिलाओं ने अपनी इज्जत और आबरू का सौदा किया होगा, तब जाकर के भारत के बड़े पार्लियामेंट में उन्हें जगह मिली। लेकिन एक ऐसी भी बंदी है जिसने अपना सौदा खुदा से कर लिया, जिन्हें जमाना राबिया बसरिया कहता है। राबिया बसरिया जब चली है हज के लिए, कहा मौला हज करने जा रही हूं, हर कदम पे 2 रकात नफल, एक कदम चलती 2 रकात नफल पढ़ती, एक कदम चलती 2 रकात नफल पढ़ती। अब कब पहुंचती हो, कब पहुंचती? ये राबिया बसरिया है। अल्लाह अल्लाह पहुंचती कब, पहुंचती कब? हज का जमाना आ गया, राबिया नमाज पढ़ते हुए आ रही है, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम तवाफ के लिए पहुंच गए। क्या देखा? काबा अपनी जगह से गायब। क्या देखा? काबा अपनी जगह से, काबा अपनी जगह से गायब है। रब्बे कदीर फरमाता है काबा मेरी
میری بندی رابعہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتی تو کیا تو میری بندی تک نہیں پہنچ سکتا؟ سن، سارے حاجی کعبے میں آ کر کے مکے میں طواف کریں گے اور میری رابعہ جہاں ہے وہیں تو چلا جا تاکہ رابعہ وہیں پہ طواف کر لے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا اسلام کی شہزادیوں عزت سکون اسی میں ہے، امن و شانتی اسی میں ہے، امن و شانتی اسی میں ہے۔ اس لیے غور سے سننا، یہ کون ہے غریب نواز کے والد گرامی؟ ماں کے لیے مصلی بچھایا، مسجد کو جانے لگے، دوستوں نے کلائی پکڑ لی، پکڑ کر کہا ایک غیاث الدین اتنا تو بتاؤ، ہم آذان سننے کے بعد مسجد کو جاتے ہیں، تم آذان سن کر گھر کو جاتے ہو، بتاؤ راز کیا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ خواجہ غیاث الدین حسن مسکراتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں میرے دوست، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث کا مطالعہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے، قسم خدا کی اللہ اور اس کے رسول بھی راضی نہیں ہوتے۔ جب سے میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے، جب آذان ہوتی ہے تو پہلے ماں کو راضی کرنے جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب ماں راضی ہو جائے گی مسجد میں جاؤں گا، سجدہ کروں گا خدا خوش ہو جائے گا، رکوع کروں گا خدا قبول کر لے گا، درود پڑھوں گا مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، سلام پڑھوں گا تو اللہ کے اولیاء خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، تم چاہتے ہو غریب نواز کی بارگاہ میں تیری حاضری قبول ہو، تم چاہتے ہو حضرت سلطان بابا کی بارگاہ میں تیری حاضری قبول ہو، تم چاہتے ہو غوث بنگالہ کی بارگاہ میں تیری حاضری قبول ہو، تم چاہتے ہو خواجہ، تم چاہتے ہو اعلیٰ حضرت مجاہد ملت حافظ ملت کی بارگاہ میں تیری حاضری مقبول ہو، تو سلطان رضا کا ایک مشورہ ہے، ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ماں زندہ ہو تو گھر میں چلے جانا، ماں قبرستان میں ہو تو اس کی قبر پہ چلے جانا، ماں باپ کی قبر پہ حاضری دینا، وہاں دعائیں مانگ کے نکلنا۔ حضرت موسیٰ سے رب نے یہی کہا، اے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ موسیٰ نے کہا مالک و مولا، یہ طور تو وہی ہے جس پہ موسیٰ پہلے بھی آتا تھا، مگر کیا بات ہے مولا کہ آج تو کہہ رہا ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اے مولا تو ہے تو کم کیا ہے؟ کہا پھر بھی سنبھل کے آنا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تو آج سے پہلے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی، آج تو تیری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اس لیے موسیٰ تو ہے، تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی دعاؤں کو ساتھ رکھنا، ماں کی دعاؤں کو ساتھ رکھنا۔ اسی مہینے میں 27 رجب کو شب معراج ہے نا بھائی؟ ارے کتنے لوگ شب معراج جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ سارے لوگ شب معراج جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ معراج کی شب کیا ہوا؟ اللہ اللہ، محبوب کی ملاقات خدا سے ہو گئی، محبوب کی ملاقات خدا سے ہو گئی۔ نماز یہ معراج کا ویلا، اور سے سننا، معراج کی شب ہے، آمنہ کے لال ہے، اللہ اللہ اقصیٰ میں آقا کی سواری پہنچتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہیں، حضرت آدم کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت اسماعیل کھڑے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہو گئے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم میں۔ میری بات کا برا نہ ماننا، کیا تم بھی کبھی اپنے امام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ ہماری حالت یہ ہے، چائے کی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، امام صاحب آؤ امام صاحب ادھر بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھے آ گئے امام صاحب آؤ ادھر بیٹھ جاؤ، لیکن پوچھو آدم سے، اے آدم آپ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ تو آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ پوچھو ابراہیم سے، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ تو آپ ہی کے شہزادے ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں ہاں، میں بیٹے کے لیے نہیں، میں تو اپنے امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں۔ آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جانا، تم چاہے کہیں بیٹھے ہو، تیری مسجد کا امام جب تیرے سامنے آئے گا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، تاکہ تمہارا محلہ پاس پڑوس تیری آنے والی نسلیں سیکھ جائیں، امام صرف مسجد کا امام نہیں بلکہ پوری بستی کا امام ہوتا ہے، پوری بستی کا امام ہوتا ہے۔ اس لیے میں ائمہ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کا بھی کردار اعلیٰ ہو، آپ کا بھی کریکٹر اعلیٰ ہو، آپ کا بھی اخلاق اعلیٰ ہو، آپ کا بھی مزاج اعلیٰ ہو، تاکہ
آپ کے مزاج کو دیکھ کر لوگ اپنے مزاج کو بدل لیں، آپ کے کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو بدل لیں۔ اس لیے ایک امام پوری قوم کا آئیڈیل ہوتا ہے، ایک امام پوری قوم کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، کون کہتا ہے اماموں کو، کون کہتا ہے صاحب کے اماموں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ پیسے کی ضرورت سب کو ہے۔ امام کی اتنی خدمت کرو کہ جب سجدے میں سر جھکائے نا تو اسے دولت کی فکر نہ ہو، اسے ثروت کی فکر نہ ہو۔ اس لیے امام کی خدمت خوب کرنا۔ لیکن آؤ ذرا سا سنو، جس نبی کی یہ شان کہ جس نبی کے لیے آدم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ کھڑے ہیں، آؤ ذرا اسی پیغمبر کی کہانی سنو۔ اللہ اللہ، وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ اللہ اللہ، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا۔ اتنے میں ایک مقدس خاتون، ایک پاکیزہ عورت مسجد نبوی شریف میں چلی آ رہی ہے۔ آقا کریم کی نظر پڑی ہے، جو ہی نظر پڑی کونین کے تاجدار کھڑے ہوئے۔ جب آقا کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہوئے۔ صحابہ گزار ہوتے ہیں، آقا جی ساری دنیا تو آپ کی تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے، یہ کون مقدس خاتون ہے، یہ کون پاکیزہ عورت، نیک عورت ہے جن کی تعظیم میں میرا پیغمبر کھڑا ہے؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، میرے صحابہ نہیں پہچانتے کہ آقا جی بتا دیجئے۔ کہا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حضرت اماں حلیمہ، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حضرت اماں حلیمہ ہے۔ صحابہ مسکرانے لگے۔ آقا کریم نے اپنی چادر مبارک کو کاندھے سے اتارا اور مسجد نبی شریف میں بچھا دیا۔ امی جان آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے، بتاؤ ایمانداری سے، جلسے روز سنتے ہو، نعرے روز لگاتے ہو، میں نے دیکھا آج آ رہا تھا بڑی لمبی چادر لے کر کے آپ آئے تھے۔ تیری چادریں لمبی ہو، تیرا اخلاق اس سے بھی لمبا ہونا چاہیے، تیری چادریں چوڑی ہو، تیرا کردار اس سے زیادہ چوڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے سلطان رضا سے کہنا چاہے گا، بتا بزرگوں کے مزار پہ چادریں چڑھانے والوں چادریں چڑھاؤ۔ نبی نے تو اپنی ماں کے لیے چادریں بچھائی ہیں، تم نے اپنی ماں کے لیے کتنی بار چادریں بچھائی ہیں؟ تم نے اپنی ماں کا بستر کتنی بار لگایا ہے؟ تم نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کتنی بار کھلایا ہے؟ تم نے اپنے باپ کو اس کے من پسند کے کھانے کتنی بار کھلائے ہیں؟ قسم خدا کی میرے دوست یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں غوث کو مرغا پسند تھا اس لیے مرغا فاتحہ ہوگا، فلاں بزرگ کو فلاں چیز پسند ہے اس لیے فلاں فاتحہ ہوگا۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا بے شک یہ بزرگان دین ہے، ان کو جو پسند ہے تم کرو، لیکن تیرے لیے سب سے بڑے بزرگ تیرے گھر میں تیری ماں ہے، تیرے باپ ہے۔ کیا تم نے کبھی بیوی سے کہا میری ماں کو یہ پسند ہے ذرا بنا دو، میرے باپ کو یہ پسند ہے ذرا بنا دو؟ اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، نبی تو مسجد نبوی میں ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا تم بھی کبھی اپنی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی کبھی اپنے باپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ یاد رکھنا ہماری حالت یہ ہے، ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں ماں نیچے بیٹھی ہے، ہم چارپائی پہ بیٹھے ہیں ماں نیچے بیٹھی ہے، بیٹا آفس میں چیمبر میں کرسی لگا کے بیٹھا، باپ چپراسی کی طرف باہر کھڑا ہے۔ ہمارے یہاں بیٹا سعودی عربیہ سے آتا ہے، ایئرپورٹ سے نکلتا ہے، باپ ٹرالی کھینچتا ہے، بیٹا چشمہ اور اسپرے مار کر کے سماج میں گھوم رہا ہے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، گھر جانا اور تو بھی بیٹھا ہے، تیرے بغل میں تیری بیوی بھی بیٹھی ہے، تیرے بچے بھی بیٹھے ہیں، تیری بوڑھی ماں تیرے سامنے چلی آئے، تیرا بوڑھا باپ تیرے سامنے آ جائے، فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا۔ بیوی سے کہنا تم بھی کھڑی ہو جاؤ، بچوں سے کہنا تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تیری بیوی اور بچے تجھ سے کہیں گے کل تک ماں باپ کی اتنی عزت نہیں کرتا تھا، آج اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ کہنا پگلی کل تک نہیں جانتا تھا، آج ہم نے حضرت سلطان بابا کے عرس میں جان لیا ہے کہ ہم اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو دودھ پلانے والی ماں کے لیے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو گئے، میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے دودھ بھی پلایا ہے، 9 ماہ خون جگر بھی پلایا ہے، جس ماں نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ ارے سن، میں اس باپ کے لیے کھڑا ہوں جس باپ نے پوری زندگی کی کمائی ہماری محبت میں قربان کر دی ہے۔ سنو
नबी मस्जिद नबवी में खड़े हुए हम आका की सुन्नत घर में अदा कर रहे हैं। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, कितने नौजवान हो जो आज के जलसे के बाद घर जाओगे तो अपने माँ बाप की ताज़ीम करोगे? जरा हाथ उठाओ तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह, सारे नौजवान माँ बाप की ताज़ीम करेंगे। सुनो साहब, इन जलसों का मकसद यही है, इन जलसों की कहानी यही है, इन जलसों का मकसद यही है, माँ बाप की खिदमत की जाए, माँ बाप से प्यार किया जाए। बहुत सारे लोग हैं समाज में, अच्छा बताओ ईमानदारी से, ये पांचों उंगलियां बराबर है? बोलिए, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं है ना? इसे कोई बराबर कर सकता है? साबिर भाई जैसा ताकतवर आदमी अगर खींच खांच कर करे तो नहीं होगा ना? नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं। ऐसे ही एक बाप की पांचों औलादें भी बराबर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। बताओ मेरी कौम की बहुओं, क्या तेरे शौहर का कोई भाई गरीब होगा तो उसके बीवी बच्चों को घर से अलग निकलवा दोगा? बताओ तेरा भाई अगर कोई गरीब होगा तो क्या तुम उसे घर से निकाल दोगे? क्या अल्लाह ने तुझे दौलत दे दी तो गरीब भाई को अलग कर दोगे, तुम अलग हो जाओ? कुछ तो बोलिए। लेकिन आज हो तो यही रहा, भाई अमीर हो गया, अब बड़ा भाई पूरी जिंदगी बेचारा कमाता रहा, गरीब छोटे भाइयों को खिलाता रहा। जब उसके बच्चे जवान हुए और ये छोटा इंजीनियर बन गया तो आहिस्ता से बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गया। प्रॉपर्टी मिल गई, अलग हो गया, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया। क्या ये हकीकत नहीं है? मुसीबत इतनी ही नहीं, अगर भाई इंतकाल कर गया तो आज का भाई जाकर अपने भतीजों से कहता है सुनो, या भाभी से कहता है उसकी भाई की बीवी से सुनो, बेटों की शादियां करना या बेटी की जमीन बेचनी हो तो किसी और को न देना, मुझे देना, वरना रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये आज का भाई है जो भाई की औलादों से जमीन खरीद लेता है। ये आज का भाई है, भाई गरीब हो तो उसे अलग कर देता है। ये आज की बहुएं हैं, अगर उसका शौहर ज्यादा कमाने लगे तो शौहर को लेकर अलग हो जाती है, विदेश अमेरिका और अफ्रीका चली जाती है। सुल्तान रजा तुझे पैगाम देना चाहेगा, सुनो, इजाजत है बोलूं? नहीं तो आप लोग की इजाजत होगी तो खत्म है ना? इजाजत है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, गौर से सुनना, ये आज का भाई है, लेकिन आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह, ये मेरी कौम के शहजादों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए आका जी, मेरे भाई हैं, कमाते नहीं हैं, दिन रात मस्जिद में खुदा की इबादत में लगे रहते हैं। आका जी, मैं तन्हा कमाता हूँ, अपना और अपने बच्चों का खर्च, भाई और उसके बीवी बच्चों का खर्च चलाता हूँ। आका जी, क्या कोई राह है कि मैं उनसे अलग हो जाऊं? सुनो, गौर से सुनना, गौर से, अलग होने वालों, अलग हो जाने से ऐसा नहीं है कि भाई भूखे रहे तो तुझसे पूछा नहीं जाएगा। अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है तेरे भतीजे अनपढ़ और जाहिल हो जाए तो तुझसे पूछा नहीं जाएगा। अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है तेरी भतीजियां अपनी इज्जत का सौदा कर ले तो तुझसे पूछा नहीं जाएगा। याद रखना, तुझसे पूछा जाएगा। शदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। पूछो कुरान ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई है। इस्लाम ने तो पड़ोसी का इतना बड़ा हक दिया, भाई का कितना बड़ा हक दिया होगा। आओ जरा करीब आकर के सुनो, अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, आका जी, भाई से अलग होना चाहता हूँ। आका ने कहा, ऐसा न करना, जाओ कमाना, और कमाना तो अब खुद खाने से पहले भाई को खिलाना। अब
اپنے بیوی بچوں کو کھلانے سے پہلے ان کے بیوی اور بچوں کو کھلانا. تجھے کیا پتا اللہ کس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہے, تجھے کیا پتا اللہ کس کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہے. اس لیے تیرے دسترخوان پہ کوئی کھانے آ جائے نا, خوش ہونا, مولا میری کمائی میں میرے بھائی کا بھی حصہ ہے. اگر بوڑھے ماں باپ تیرے ساتھ ہے نا, ٹینشن نہ لینا, خوش ہونا, مولا تیرا کرم ہے, میری بوڑھی ماں میرے ساتھ ہے, مولا تیرا کرم ہے, میرا بوڑھا باپ تیرے ساتھ ہے. قسم خدا کی اللہ دولت دینا تو ماں باپ کو مکہ اور مدینہ لے کر کے جانا اور خوش ہو کے پیسے خرچ کرنا, یا رسول اللہ کرم ہے, آپ نے مجھے در پہ بلایا تو میری جنت کے ساتھ بلایا ہے, میرے ماں باپ کے ساتھ بلایا ہے. اسلام کے شہزادوں سنو, اللہ کے نبی نے کہا او اسلام کے شہزادے جا جا جا, کمانا تو بھائی کو نہ چھوڑنا, یاد رکھنا اس کے بیوی اور بچوں کو نہ چھوڑنا, نہ چھوڑنا. جب وہ چلے گئے تو آقا نے ان کے بھائی کو بلایا, کہا او میاں ادھر آنا, میں نے سنا ہے کہ تم صرف نماز پڑھتے ہو, کماتے نہیں ہو. ہاں یا رسول اللہ. کہا یاد رکھنا نماز بھی عبادت ہے, نماز پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے اور بیوی بچوں کے لیے کمانے سے بھی ثواب ملتا ہے. کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں رزق حلال تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو. آج کے بعد نماز کے بعد تم بھی رزق حلال کمانا تاکہ تیرے بھائی کا بوجھ ہلکا ہو سکے. اللہ اللہ نبی نے کیا کہا, گھر میں بیٹھنا نہیں, کمانا تاکہ بڑے بھائی کا ساتھ دے سکو. باپ کے بعد گھر میں بڑا بھائی باپ کی طرح ہے, ماں کے بعد گھر میں بڑی بھابھی ماں کی طرح ہے. بڑے بھائی سے نگاہیں نہ ملانا, سماج میں بھائی کا شکوہ شکایت نہ کرنا, سماج میں بڑی بھابھی کی عزت کا خیال رکھنا. یاد رکھنا میری قوم کے شہزادوں, آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ, آوارہ بن کر سماج میں نہ جینا. تیرا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی غریب ہو, اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو سنو, ماں باپ کو ایصال ثواب کا نام یہی نہیں ہے باپ مر جائے تو ان کے نام سے صرف قرآن کی تلاوت ہو جائے. ایصال ثواب یہ بھی ہے باپ انتقال کر جائے تو غریب بھائی کو اس کی محبت میں بزنس کرا دیا جائے, غریب بہن کے رشتے کا انتظام کرا دیا جائے. صاحب یاد رکھنا, آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ. کیسا پیغام؟ آؤ آؤ تجھے بتانا چاہوں گا. اللہ کے مقدس نبی نے کہا علی نکاح کے لیے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا آقا جی کچھ نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا آقا جی ایک زیرہ ہے جسے میں جنگ میں استعمال کرتا ہوں. آقا نے کہا جاؤ بیچ دو. حضرت علی نکلے ہیں, بازار میں پہنچ گئے, حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. عثمان غنی نے کہا لی آپ بازار میں, آپ اور بازار میں اگر کہیں مل جاؤں تو کیا کہیں گے, ہے نا اسلم بھائی حضرت آپ ادھر؟ کہا ہاں پروگرام کے غرض سے آیا تھا. حضرت علی سے عثمان غنی نے کہا حضور آپ اور ادھر؟ کہا ہاں فاطمہ سے نکاح ہونے والا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں, یہ زیرہ ہے اسے بیچنے آیا ہوں. سنو اسلام کی شہزادیوں, تجھے دولت مند انسان بہت پسند ہے. میں نہیں کہتا امیروں سے رشتے نہ کرو, کرو, مگر سب سے پہلے سیرت دیکھ لینا. ایسا انجینئر نہ ہو جو رات کو شراب پی کر سو جاتا ہو, ایسا ڈاکٹر نہ ہو جو رات کو اسموکنگ کر کے سو جاتا ہو, ایسا پروفیسر نہیں چاہیے جو شراب کی بوتلیں ڈالتا ہو. یاد رکھنا اگر ایسا ہے نا تو اس سے بہتر ہے غریب صاحب کردار لڑکے سے نکاح ہو جائے. یہ دنیا تو چند روزہ ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, تاکہ ہماری نسلیں بھی آباد ہو اور ہماری دنیا اور آخرت بھی آباد ہو, دنیا اور آخرت بھی آباد ہو. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ایمانداری سے بتائیے, حضرت علی سے فاطمہ کا نکاح ہوا, حضرت علی کے پاس رہنے کے لیے مکان تھا, ہے نا؟ سید غلام صابر صاحب بتائیں, رہنے کے لیے مکان تھا, بڑے امیر تھے, بڑی دولت تھی, کیا تھا؟ علی کے پاس کیا تھا؟ علم تھا, قرآن کی تعلیم تھی. علم کا یہ حال تھا, کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی بات کی تفصیل لکھوں تو 70 اونٹ پہ ہو جائے. تقوی کا حال یہ تھا کہ تیر
पांव में चुभ जाए तो सजदा करे, लोग निकाल ले पता न चले। ये हाल ताकत का, ये हाल खैबर को फतह कर ले, लेकिन फकीरी का ये हाल कि कभी अपने लिए मकान का इंतजाम न किया, अपने लिए हसीनो जमील बिस्तर का इंतजाम न किया। अल्लाह के नबी ने ऐसे दूल्हा का इंतखाब अपनी बेटी के लिए किया ताकि जमाना जान जाए इस्लाम दौलत नहीं तकवा और परहेजगारी देखता है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, जब भी तेरा निकाह हो तो अपने बाप से इतना जरूर कहना, जितना अभी तलाशना हो तलाश ले, मगर उसके अंदर सीरत अली है कि नहीं, सीरत अबू बकर उमर है कि नहीं, उसके अंदर सीरत मुस्तफा है कि नहीं, उसके अंदर सीरत उस्मान गनी है कि नहीं। अब गौर से सुनना, हजरत उस्मान गनी ने कहा, अली बाजार में ज़िरह की कीमत क्या है? कहा 200 दीनार मिल रहे हैं। कहा मुझे दीजिए। जेब में जितना पैसा था, कहा हुजूर ये 400 दीनार है, इसे ले लीजिए। कहा लूंगा, मगर ये ज़ीरा आप लेंगे तब लूंगा। कहा हुजूर पैसा भी ले और ज़ीरा भी ले। कहा नहीं हो सकता, सिर्फ पैसा लूंगा, ज़ीरा आप ले ले। हजरत उस्मान गनी ने ज़ीरा को कबूल किया। कहा हुजूर ये 400 अभी कबूल करे, बाकी मैं लेकर के आता हूँ, आप फिक्र न करें, आप निकाह की तैयारी करें। अल्लाह अल्लाह, ऐसा भाई भी आपने देखा है, ऐसा दोस्त भी आपने देखा है, ऐसा प्यार भी आपने देखा है। अल्लाह अल्लाह साहब क्यों? इसलिए वो जमीन खरीदने वाले नहीं थे, वो भाइयों की शादी में जमीन खरीदने वालों, वो भतीजियों की शादियों में अपनी भाभियों से जमीन रजिस्ट्री कराने वालों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तेरा बड़ा भाई इंतकाल कर जाए तो उसके बच्चों के सर पे दस्ते शफकत फेरना और फिर क्या कहना, शहजादे तेरा बाप नहीं तो क्या हुआ, आज से मैं तेरा बाप हूँ, मेरी बीवी तेरी माँ है, मेरी कमाई में तेरा हिस्सा है। ओ मेरी भाभी, मेरी भतीजियों का रिश्ता करना तो जमीन बेच के न करना, अल्लाह मुझे ताकत देगा, मैं कमाऊंगा, मेरी भतीजियों के हाथ पीले हो जाएंगे, मेरे भतीजों की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कसम खुदा की ये इस्लाम दर्स देता है। हजरत मौलाए कायनात आका की बारगाह में पहुंचे हैं, मुस्कुरा रहे आका ने पूछा, अली बहुत खुश हो? कहा आका जी, उस्माने लोग बाजार में ज़ीरा की कीमत 200 दीनार दे रहे थे, अपने उस्मान ने 400 दीनार दिए हैं। आका मुस्कुराते कहते हैं, बेशक मेरा उस्मान ऐसा ही है, मेरा उस्मान ऐसा ही है। कितना भी आका ने कहा था, पीछे से उस्मान गनी पहुंच गए। आका ने देखा उस्मान आ गए। कहा आका जी? कहा बोलो कैसे आना हुआ? आका जी ये ज़ीरा लेकर के आया हूँ, ज़ीरा लेकर आया हूँ। कहा क्यों? कहा आका जी पैसा तो मैंने अली को ज़ीरा के बदले में दे दिया और ये ज़ीरा अली को मैंने आज तोहफे में अता कर दिया। वो इस्लाम के शहजादों, तेरा भाई गुर्बती की वजह से जमीन बेच रहा है या उसकी बीवी बच्चे कहते हैं हम एहसान नहीं लेंगे, तो उनसे कहना ठीक है हमें जमीन दो, पता कितने पैसे चाहिए? 1 लाख कीमत है, 2 लाख ले, 5 लाख ले। कुछ दिन रख कर आहिस्ता से जाना और कहना, मेरी भाभी, मेरे भतीजों, तुमने मुझे दिया, मुझे कबूल है, आज बतौर तोहफा में तुझे दे रहा हूँ, इसे तू कबूल कर ले, इसे तू कबूल कर ले। आज लोग, मैं ये नहीं कहता साहबों, याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि भाइयों को कमाने की तरकीब न की जाए, औलादों को साहबे किरदार बनाइए, माँ बाप की कदर कीजिए, भाई बहन से प्यार कीजिए, बीवी से भी मोहब्बत कीजिए। ऐसा ना हो माँ को खुश रखिए, बीवी को नाराज, बीवी को खुश रखिए, माँ को नाराज। जब बात माँ की आई तो नबी ने कहा, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बात भाई की आई, आका ने कहा, जो अपने लिए पसंद करो भाई के लिए पसंद करो। बात जब बहन की आई तो आका ने कहा, बहन से कहना, चाहे पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे या पूरी कमाई मेरी ले ले। बात जब बीवी की आई, आहा बोल दे सुभान अल्लाह। बात जब बीवी की आई तो आका ने कहा, जब कहीं जाना तो उसके लिए तोहफे लेकर के आना। बीवी की बात माँ बाप से न कहना, उसे खुश रखना। तुमने का सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में अच्छा है। याद रखना। आओ आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी, आज हमारे यहाँ क्या माहौल है, क्या प्रोटोकॉल है। आपने निकाह के वक्त देखा होगा,
क्या पता हमारे यहाँ निकाह के वक्त दूल्हे को कुछ खिलाते हैं, उससे जो जूठा बचता है दुल्हन को लेकर के जाते हैं। क्या पता यहाँ क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गौर से सुनिएगा, आज के इस समाज में दूल्हा अगर दुल्हन का जूठा खाएंगे कि बीवी शौहर बीवी का जूठा पिए, लेकिन कौनैन के ताजेदार है। जब बात मोहब्बत की आती है ना, हम सबकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका बिस्तर पे लेटी हुई है और आका नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहे हैं, मुसल्ला बिछा हुआ है। जब पाँव उनका आ जाता तो आका आहिस्ता से हटा देते और सजदा कर लेते, फिर खड़े हो जाते। ये नबी का इखलाक, गौर से सुनिएगा। इसे अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी ने अपनी किताब में नकल किया। हम सबके आका अम्मी जान के साथ खाना खा रहे थे, जैसे आयशा सिद्दीका के साथ खाना खा रहे हैं। आका को प्यास लगी, प्याले में पानी डाला, अम्मी जान को भी प्यास लग गई। उन्होंने प्याले को उठाया, पानी पीना शुरू कर दिया, आधा पानी पिया आधा रख दिया। आका करीब मुस्कुराए, उसी प्याले को उठाया और कहा, आयशा बताओ तूने पानी कहां से पिया है? आज का मॉडर्न जमाना लोग कहेंगे कैसा इंसान है, बीवी का जूठा पी लिया, ये तो बीवी का मुरीद हो गया है। नहीं साहबो, याद रखना बीवी से मोहब्बत है, बीवियों के साथ भी वक्त दो, सुनो बूढ़े माँ बाप के साथ भी खाना खाओ, और रात की जब तन्हाई हो तो बीवी बच्चों के साथ भी बैठकर खाना खाओ। इधर भी मोहब्बत के लिए वक्त निकालो, उधर भी मोहब्बत के लिए वक्त निकालो। कसम खुदा की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, उठाकर कहा, आयशा तूने पानी कहां से पिया? कहा, आका जी यहां से पिया। आका ने अपने लब को वहीं पे लगा दिया, वहीं से पानी पिया, पीकर बताया बीवी से प्यार किसे कहते हैं, बीवी से मोहब्बत किसे कहते हैं। सुनो, जब हजरत आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ दौड़ लगाते, हम सबकी अम्मी जान के साथ, एक बार ऐसा हुआ कि हजरत आयशा दुबली पतली थी, दौड़ने में आगे निकल गई। आका मुस्कुराते हैं, फिर जब उनका बदन थोड़ा भारी हुआ, आका ने कहा, आयशा आओ फिर दौड़ लगाते हैं। आज जब आका ने दौड़ लगाई तो आका आगे निकल गए, हजरत आयशा पीछे हो गई। आका मुस्कुराए, आयशा ये उस दिन का बदला हो गया, उस दिन तू आगे निकल गई थी, आज मैं आगे निकल गया। सिर्फ बीवियों पे गुस्सा न दिखाओ, सिर्फ बीवियों पे रोब न जमाओ, सिर्फ बीवियों पे रोब न जमाओ, बल्कि बीवियों से मोहब्बत करने वाला बनो, बीवियों पे जानिसार करने वाला बनो, बीवियों की फिक्र करने वाला बनो। अपनी बीवी को गरीब भिखारन न बनाओ, अपनी बीवी को ताकतवर बनाओ, उसके हाथों को मजबूत करो, उसकी दिलजोई करो, इतना प्यार करो कि उसे एहसास हो दुनिया में अगर कोई मर्द सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है तो मेरा शौहर है। बीवी को दूसरे का मोहताज बनाओगे, हो सकता है उसका कदम फिसल जाए। बेटी को अगर दूसरे का मोहताज बनाओगे, हो सकता है कदम फिसल जाए। इसलिए याद रखना, माँ को दूसरे का मोहताज न बनाना, बीवी को दूसरे का मोहताज न बनाना। और याद रखना, शादियों के बाद सेल्फी लेके डालते हो, आई लव माय वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ, तो तेरी बीवी कहती है कैसा जालिम है, कहता है बेपनाह प्यार करता हूँ, और मेरी शादी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन किसने बेचवा दी, मेरी माँ के जेवर किसने बेचवा दिए। मैंने तो सुना था बड़ा अमीर लड़का है, इंजीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर है, 50,000 1 लाख कमाता है, मगर ये तो इतना बड़ा भिखारी है कि एक डोली भी अपने पैसे से लेकर के नहीं आ सकता है। इसलिए सुल्तान रजा गुजारिश करेगा, सेल्फी लेने वालों, दोस्तों के पास बीवियों को बैठाने वालों, शर्म करो, अपनी भी इज्जत की, बहन की हिफाजत करो, अपनी बीवी की भी इज्जत की हिफाजत करो। अरे तुम क्या कुर्बानी दोगे? कुर्बानी तो ये औरतें देती हैं। तुमने तो जहेज की लालच में कभी अपने उसके बाप से अपाची मांग ली, कभी सोने का चैन मांग लिया, कभी तूने पैसे का डिमांड किया, कभी तूने गाड़ियों का डिमांड किया। मोहब्बत तो उसकी है कि एक बार उसने इजाजत निकाह की दी, कबिल तो हुआ, और उसने पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी। जिस घर में पली थी घर छोड़ दी तेरी मोहब्बत में, माँ बाप को छोड़ा तेरी मोहब्बत में, भाई बहन को छोड़ा तेरी मोहब्बत में, अपनी पूरी जिंदगी तेरे कदमों में कुर्बान करने आ गई तेरी मोहब्बत में। तूने क्या किया? उसकी डोली उठने से पहले उसके बाप को रुला दिया जहेज के लिए, उसकी माँ के जेवरात को बिचवा दिया जहेज के लिए। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तेरा बाप जब निकाह की बात करे ना, कहना मेरे बाप
میرے باپ میں 50 اسکارپیو لے کر بارات نہ جاؤں گا، جہیز نہ مانگو، میں VIP ولیمہ نہیں کروں گا، جہیز نہ مانگو، مجھے سسرال میں بیچنا مت۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا میں نبی کی سنت کے مطابق نکاح کروں گا، نبی کی سنت کے مطابق نکاح کروں گا۔ کہا کیسے کرو گے؟ پھر سارے لوگ بارات، کہا سارے لوگ بارات کہاں لکھا ہے کہ سارے لوگ بارات؟ چند احباب مسجد میں جائیں نکاح کر لیں۔ کہا VIP ولیمہ؟ کہا قرض لے کر ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی جب رخصتی ہوئی اور آقا کریم نے ایک پیالے دودھ سے حضرت عائشہ کا ولیمہ کیا۔ تم بھی اپنے باپ سے کہنا ہم نہیں کھلائیں گے پورے گاؤں والوں کو، اللہ نے جو دولت دی ہے نا بس اسی میں سے تھوڑا سا انتظام، چائے بسکٹ کھجور جو ہو لائیں گے، امام صاحب کو بلائیں گے، کچھ دوست کو بلا لیں گے، آؤ میرے گھر ولیمہ ہے۔ یہ مختصر سا ولیمہ ہم کریں گے، مگر کبھی اپنے سسرال والوں کے ہاتھ بکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کتنے نوجوان ہیں جو انشاءاللہ اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے؟ کوئی نوجوان ہے ایسا؟ سارے نوجوان لینے کے لیے ہیں؟ اچھا، بہت نیک لوگ ہیں، سب شادی شدہ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ صاحب یاد رکھیں میری قوم کے نوجوانوں، یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صاحب ان جلسوں میں صرف آئیں، ہنس کر کے اٹھ کر کے نعرہ لگا کر کے چلے جائیں، بلکہ یاد رکھنا زندگی میں صاحب لوگ کہتے ہیں نا کہ عبادت میں مزہ نہیں ملتا، نیکیوں میں مزہ نہیں ملتا۔ مزہ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم بھول گئے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یاد رکھنا VIP ولیمہ کھانے والوں، ولیمہ اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں آئے ہو نا، اللہ کے ایک ولی نے اپنے خادم سے پوچھا بتا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا حضور بسم اللہ پڑھ کے کھانا، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا کے کھانا، کھا کر کے الحمدللہ پڑھنا۔ کہا کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے؟ کہا حضور آپ بتا دیجئے۔ کہا کھانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا۔ VIP ولیمہ کھانے والوں، جب ولیمہ کھانے جاؤ نا تو ایک بار پوچھ لو، آپ بھی تو اسی میں لگے رہتے ہو، کیا چکن چلی ہے، کیا مرغ مسلم ہے، کیا بریانی ہے، کیا پیپسی کوکو کولا ہے، کیا سرید اور قورمہ ہے، کیا اسلم بھائی ایسا VIP ولیمہ تو پورے اس علاقے میں نہیں ہوا تھا۔ ارے ایک بار پوچھ بھی تو لو کہ یہ کہیں ولیمہ جہیز کے پیسے کا تو نہیں؟ جیسے جہیز کا مانگنا حرام، اس جہیز کے پیسے سے ولیمے کا کھانا بنانا بھی حرام۔ اور جب حرام کھاؤ گے تو 40 دن تک اس کا اثر رہے گا، کبھی زندگی میں مزہ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے ہم تو نکاح کی شروعات معذاللہ آج حرام سے کرتے ہیں، جہیز لیے بغیر بارات نہیں نکالتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولادیں نیک نہیں ہوتی، بیویاں نیک نہیں ملتی، رشتے مضبوط نہیں ہوتے، ہماری نکاحوں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ برکت تو چاہیے، حضرت علی سے پوچھو اے سرکار مولا کائنات آپ ایمان کیسے لائے؟ کہا ایک رات جب میں اٹھا تو میرا نصیبہ جاگ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھا ایک طرف آقا جان نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے۔ جب شوہر بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھے اور بیوی بھی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے تو قسم خدا کی اس نماز کو دیکھ کر حضرت علی صاحب ایمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، یاد رکھنا، پوچھو سرکار بڑے پیر دستگیر کی ماں کون تھی، ان کے باپ کون تھے؟ آج عورتیں کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ میرا چیلنج ہے، جسم تیرا ہے نا، تو بھی ایک انجینئر پیدا کر دے جو دنیا میں بعد میں آئے انجینئر پیٹ میں بن جائے، دنیا میں بعد میں آئے 1 سے 100 تک پڑھنے والا پیٹ میں بن جائے۔ نئے نعت اور مشاعرے کے لیے MJ میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔